ہمارا شہر حیدرآباد وہ تاریخی شہر ہے پوری دنیا کا کہ جو تہذیب اور تمدن، ثقافت، ادبیت اور صالحیت اور مہمان نوازی اور اسی طرح شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے ایک مائع ناز شہر سمجھا جاتا تھا اور ہے۔ لیکن آج ہمارے ہی چند نوجوان شہر حیدرآباد کی تاریخ کو مسخ کرنے میں لگے ہیں، یہاں کی تہذیب کو داغدار کرنے میں لگے ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو بے حیا بنانے میں لگے ہیں، یہاں کے نوجوانوں میں بے حیائی کے سیلاب کو بڑھانے میں لگے ہیں۔ کیوں میرے دوستو؟ کیا تمہیں شہر حیدرآباد کے صلحاء اور شہر حیدرآباد کی تہذیب اور یہاں کا تمدن تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے کہ تم دنیا کے چند کھوٹے سکوں کے خاطر اور دنیا کی اپنی 2 وقت کی روٹی کے خاطر یہاں کے نوجوانوں کے ایمان کو تباہ کرو گے؟ شرم کرو اے نوجوانوں، شرم کرو اے نوجوانوں، یہاں کا ایمان، یہاں کے نوجوانوں کا ایمان خطرے میں پڑنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ مال کمانا ہو حلال راستوں سے مال کماؤ، تجارت اور بزنس کرو، اللہ بہت نوازے گا اور ہماری دعا ہے اللہ نوازے۔ لیکن دوستو ان بے شرمی کے کاموں میں لگ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ بڑی محبت سے کہتا ہوں اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو اور نوجوانوں کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے تم سبب نہ بنو۔ یاد رکھیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا وہ تاریخ ساز جملہ، انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ امت مسلمہ کو ہلاک کرنے کے لیے اور انہیں دنیا سے مٹانے کے لیے ہتھیار کا استعمال نہ کریں، کسی فوج کا استعمال نہ کریں، صرف امت کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیں، سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا فرمایا۔ آج وہی ہو رہا ہے میرے دوستو، آج وہی ہو رہا ہے۔ میں آج کے اس جمعہ میں ہمارے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اور پھر بڑی ریکویسٹلی ان سے یہ کہتا ہوں، آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جذبے کو یاد کریے جس وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ارتداد کا سیلاب جب بہنے لگا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ابو بکر کے جیتے جی اسلام میں کمی واقع ہو جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آج کے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں آپ اٹھیے، آواز کو بلند کریے، میری زندگی میں میرے جیتے جاگتے اسلام کے قوانین کو بدلا جا رہا ہو، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہو، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہو، امت کو بے حیا بنایا جا رہا ہو، میں بالکل کسی صورت میں برداشت نہیں کروں گا۔ نوجوانوں کی یہ آواز ہو، نوجوانوں کا ضمیر پکار اٹھے۔ اور پھر آج کے اس جمعہ میں ان نوجوانوں کو پھر ایک بار کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے توبہ کریں، آپ ایسے ویڈیوز نہ بنائیں اور اپنے پیج پر یا پھر اپنے جو آپ کا جو ایپ ہے اس پر ایسے ویڈیوز نہ ڈالیں جس سے امت کے اندر بے شرمی بڑھ رہی ہو، امت کی لڑکیوں کو تباہ کرنے کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہو، یا امت کے نوجوانوں کی حیا اور پاک دامنی کو داغدار اور تار تار کرنے کی کوشش ہو رہی ہو۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ اللہ کے لیے ایسے ایپس کو انسبسکرائب کریں، ایسے ایپس کو ہرگز نہ دیکھیں۔ اور پھر صاف طور پر میں کہتا ہوں اور نوجوانوں کے والدین کو بھی آپ اپنے اولاد کی ذرا خبر کریں، آپ اپنی اولاد کی ذرا فکر کریں۔ جناب عالی کووڈ-19 نے بتا دیا زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ آپ آج ہے پتہ نہیں کل ہوں گے یا نہ رہیں گے۔ آپ کی اولاد اگر اسی طرح برائی کے اڈوں کو سجایا کرے گی اور پھر ساری ملت کو بے حیا بنانے کے لیے، چند پیسوں کے لیے ملت کے ایمان کو
بیچنے پر لگائے گی، خبردار کل آپ کو اللہ کے لیے جواب دینا پڑے گا۔ آپ کی اولاد، آپ تو سو جائیں گے قبر کے گڑھے میں، آپ کی اولاد دنیا میں بے حیائی پھیلائے گی، آپ کو وہاں عذاب جاریہ ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بدترین فتنوں میں پڑنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔